إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حضرت محترم، اللہ پاک آپ کی حسن ظن کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے مولانا رفیق صاحب بیان کر رہے تھے اور بہت عمدہ انداز میں بیان کر رہے تھے اور انتہائی اختصار کے ساتھ اتنی اہم ترین انہوں نے باتیں ذکر کر دی ہیں کہ میں اپنی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا. مولانا نے جو آیت پڑھی میں نے وہی آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کی ذات ہمیں قرآن سے اسپیشلی وابستگی کی توفیق عطا فرمائے. یہی قرآن کریم ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، شکوہ پیش کریں گے. اپنا شکوہ بخاری کا نہیں ہوگا، مسلم کا نہیں ہوگا، صحیح ستہ کا نہیں ہوگا، قرآن کا ہوگا. وجہ یہ کہ احادیث قرآن کی تابع ہیں. قرآن کے بارے میں شکوہ آ گیا، پورے دین کے بارے میں شکوہ آ گیا. یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، میری اس قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آیت آئی ہے کافروں کے لیے، چشمہ ہوتی ہے مسلمانوں پہ. سمجھ آئی؟ آیت آئی ہے کافروں کے لیے اور چشمہ ہو رہی ہے مسلمانوں پہ. کتنی بدقسمتی کی بات ہے. دنیا کے تمام مذاہب کے سوتے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں. وہ ہدایت لینا بھی چاہیں تو اپنے سرچشموں سے ہدایت نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے آج کے مذاہب، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ اپنے مذہب کا نعرہ بلند کر سکیں. آج کی جدت اس پیک لیول پہ پہنچ چکی ہے. عیسائیت سمیت، یہودیت سمیت کوئی ایسا مذہب دنیا میں موجود نہیں ہے جو اپنے مذہب کا نعرہ لگا کر میدان میں اترے. اگر آپ نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا تو آج کے بعد اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا. ایک بھی ایسا مذہب موجود نہیں ہے سوائے اسلام کے.
ہماری تمام تر بدعملیوں کے باوجود ایک گنہگار، زناکار، بدکار، شرابی، حرام خور مسلمان بھی کھڑا ہو جاتا ہے. میں مجھے برا کہو، میں جتنا مرضی برا ہوں، اس سے تم جتنا کہو گے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں، لیکن میرے دین، میرے مذہب کی بات آئے تو میں مذہب پہ آنچ آنے نہیں دوں گا، جان دے دوں گا، چاہے میں زانی ہوں، شرابی ہوں، بدکار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، جوئے باز ہوں، انٹرنیٹ کی کمائی کھاتا ہوں، کیبل کی تجارت کرتا ہوں، جو مرضی کرتا ہوں. سمجھ آئی بات کی؟ لیکن دین پہ بات آئی میں جان دے دوں گا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس دین کے سرچشمے سیراب کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی، صرف اسلام ایسا دین ہے جو ببانگ دہن کہتا ہے کہ میں ایک نظام رکھتا ہوں، جائے نماز سے لے کر جائے اقتدار تک. کوئی ہے تو میرے سامنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے نہ دیکھو، میرے دین کو دیکھو. وہ میرے دین کو نہیں دیکھتے ہیں، میرے دین پر حملہ آور ہونے کے لیے مجھے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں اپنے دین کی بدنامی کا باعث ہوں. ان کے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں، وہ یہ تاب ہی نہیں رکھتے کہ وہ میرے دین کے بارے میں بات کر سکیں. وہ حوصلہ ہی نہیں رکھتے، کیونکہ دین کو جھٹلانا ان کے بس میں ہے ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. قرآن تو تا قیامت پہلے ہی چیلنج دے چکا ہے جب وہ اترا تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. کہا ہم نے جو نازل کیا ہے اپنے نبی کے سینے اطہر پر، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ اس محمد کا تصنیف کردہ ہے، اس نے بنایا ہے، لوگوں نے کہانیاں سنائی ہیں، کہانیاں سنا کے اس نے قرآن بنا لیا ہے، تو لاؤ پھر ایک سورت تم بھی. یہ بھی تو انسان ہے نا، تم بھی اسی عرب کے لوگ ہو. لاؤ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ صرف اس میں تو نہیں تھا کہ قرآن فصیح و بلیغ ہے، صرف اس لیے تو نہیں کہ اس کے مضمون ناصحانہ ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ اس میں مستقبل کی خبریں ہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ قرآن جو ہے نثر میں، لیکن نظم نثر دونوں اس کے مقابلے کی ہمت ہی نہیں رکھتے. نہیں، ان تمام چیزوں میں قرآن وحدہ لا شریک ہے. سیرت بنانے میں، مستقبل کی خبریں دینے میں، دنیا کو نظام زندگی دینے میں، آج سے لے کر تا قیامت. اس کے قانون میں اللہ نے فطری لچک اتنی رکھی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی واقعہ حادثہ پیش آ جائے اس پر اس کی آیتیں فٹ ہونے لگتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ آیتیں ابھی ابھی اور ابھی اتری ہیں. سمجھ آئی؟ اس کے سرچشمے سیراب کرنے کے لیے ہم وقت موجود ہیں. بس ضرورت صرف اتنی سی ہے کہ اس پر ایمان لانے والے اس سے سیراب ہونا سیکھ لیں، اس سرچشمے سے فیضیاب ہونا سیکھ لیں. یہ اس کے سرچشمے کی برکات ہیں کہ آج بے عمل سے بے عمل مسلمان بھی کھڑے ہو کے اس دین کا دفاع کرنے لگتا ہے، اور دین کا دفاع بھی کسی اور لبادے میں نہیں، علل اعلان دبنگ طریقے سے دین کے عنوان سے دین کا دفاع کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب ہیں، عیسائیت، یہودیت یا کچھ بھی ہے، ایتھیسٹ لوگ کچھ بھی ہیں، وہ اپنے مذہب کی بنیاد پر اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا سرچشمہ ہے ہی نہیں، ان کے سرچشمے خشک ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے ان کے اندر بے یقینی کی کیفیت پیدا ہے. انہیں دایاں بھی اچھا لگتا ہے، بایاں بھی اچھا لگتا ہے، انہیں نکاح بھی اچھا لگتا ہے، زنا بھی اچھا لگتا ہے. اب نکاح برا لگنے لگا ہے، زنا اچھا لگنے لگا ہے. اجازت سے ہر کام ہو سکتا ہے، اجازت سے ماں کے ساتھ بھی بدکاری ہو سکتی ہے،
اجازت سے 2 مردوں کے درمیان بھی شادی ہو سکتی ہے، اجازت سے 2 عورتوں کے درمیان بھی شادی ہو سکتی ہے، اور بغیر اجازت کے میاں بیوی بھی اپنی ہم بستری نہیں کر سکتے، بغیر اجازت کے بیوی نہ مانے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرا جسم میری مرضی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں، حق و باطل نام کا کوئی تصور ان میں موجود نہیں ہے. ان کی عقلیں فیصلہ کرتی ہیں محدود جغرافیے میں، محدود محل وقوع میں، محدود وقت میں، ٹائم اینڈ سپیس میں. وہ خاص اسپیسیفک ٹائم اینڈ سپیس ہوتا ہے جس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ چیز اچھی ہے، اور جس خاص اسپیسیفک ٹائم اینڈ سپیس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ وقت یہ چیز اچھی ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس بدل جاتا ہے تو وہ چیز بری ہو جاتی ہے. اور اس کو وہ رواداری کا نام دیتے ہیں. بے یقینی کی کیفیت ہے، ان کے پاس اٹل اصول ہے ہی نہیں ہے کہ جس کی وہ مخالفت نہ کر سکے، جس کی وہ حد بندی کے پابند ہوں، جس کے سامنے جا کے وہ اپنی لگامیں روک لیں، اپنے گھوڑے دوڑانا روک لیں، لگام اپنے آپ کو دیں، اپنے گھوڑوں کو بھی دیں. نہیں، کچھ بھی نہیں. کوئی ایسا اصول نہیں کہ عیسائیت ٹوٹے، یہودیت ٹوٹے، ہندو مت ٹوٹے. آپ عیسائی کیوں ہیں؟ کہا جی ماں باپ عیسائی تھے اس لیے میں عیسائی ہوں. آج بڑے سے بڑے پڑھے لکھے عیسائی کا یورپ میں یہی جواب ہوتا ہے. یہاں کے اسپیسیفک جو عیسائیوں کی آبادی میں اس کی بات نہیں کر رہا، جو دنیا میں ایک عمومی صورتحال ہے اس کی بات کر رہا ہوں. یہ صورتحال حضرات محترم مفت میں پیدا نہیں ہوئی، یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی ہے ہدایت کے جن ذخیروں سے انہوں نے ہدایت لینی تھی وہ ذخیرے ختم ہو چکے ہیں. نہیں ہے ان کے پاس ذخیرہ، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہدایت لینا بھی چاہیں اور نیت کے بھی نیک ہو کہ یار بڑی نیک نیتی سے ہم نے بائبل سے ہدایت لینی ہے، خدا کی قسم پھر بھی نہیں لے سکتے کیونکہ بائبل ہدایت دے نہیں سکتی. نہیں ان کے پاس کچھ بھی، وہ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں. اس کو وہ رواداری کہتے ہیں. مسلمان مسجد چلا جائے ٹھیک ہے، عیسائی چرچ چلا جائے ٹھیک ہے، سکھ گردوارے میں چلے جائے ٹھیک ہے، ہندو مندر میں چلے جائے ٹھیک ہے، وہی مسلمان اللہ کو سجدہ کرے ٹھیک ہے، وہی مسلمان اگر ہندو کے مندر میں چلے جا کے بت کے سامنے جھکے اور یہاں ماتھک میں تلک بھی لگوائے، کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا. وسیع الظرف بنو، دل بڑا کرو، براڈ مائنڈیڈ بنو. یہ براڈ مائنڈیڈ، یہ لبرل ہونا، یہ عجیب قسم کی اصطلاحیں جو وجود پذیر ہو چکی ہیں، یہ ان کی مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس مذہب کا سرچشمہ اور سوتا اور ذخیرہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یورپ کے اندر آج فادر نیم نہیں لکھا جا رہا، مدر نیم لکھا جا رہا ہے، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، نک نیم لکھا جا رہا ہے. فادر کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ ان کی مجبوری ہے. کیوں؟ باپ کا پتہ ہی نہیں باپ کون ہے. یہ فیشن نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. کیونکہ یورپ کی اکثریت حرامیوں پر مشتمل ہے، اور یہ حرامی ہونا میرے اور آپ کے لیے گالی ہے، ان کے لیے کوئی گالی نہیں، کوئی گالی نہیں. بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، شادی بعد میں ہوتی ہے. 4 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں شادی کر لیں تو کر لیتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے. اور آج ملٹائی نیشنل کمپنیاں پاکستان کے اندر ماں کا نام لکھتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی نوٹ کیا؟ ماں کا نام لکھتی ہیں. اس کو رواج دینے کی کوشش کرتی ہیں. کیوں رواج دینے کی کوشش؟ یہ جڑ ہے تہذیب کی، یہ جڑ ہے تہذیب کی. باپ ہونا چاہیے، اور جس کا باپ ہوگا وہ حلالی ہوگا. وہ اس حلال پنے کی جڑ کو پر کیا کہتے ہیں کلہاڑے لگا رہے ہیں، اور ہم اس کو فیشن سمجھ رہے ہیں. جی آپ ماں کا نام لکھیں، اس کے بغیر وہ ناکافی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ان کی ضرورت ہے. کیونکہ باپ ہے ہی نہیں تو کس کا نام لکھیں؟ کیونکہ یورپ کا مرد آج شادی نہیں کرنا چاہتا. شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ شادی کا بوجھ کیوں لے. اگر وہ طلاق دے گا تو آدھی بل گیٹس کی آدھی جائیداد اس کی بیوی لے کے چلی گئی. آپ دیکھ لیں نا، ہمارے ہاں تو 8واں حصہ ہے نا، یا 4تھا حصہ ہے یا 8واں حصہ ہے. اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے.
لا الہ الا اللہ، تو وہ شادی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں شادی میں جکڑ کے ہمیں نقصان زیادہ ہوتا ہے، شادی کر کے بھی تو مستی نکالنی ہے. وہ کہتے ہیں مستی ایسے ہی نکال لو، کیونکہ انہوں نے فیملی پلاننگ کی ہوئی ہے. جو فیملی پلاننگ کرتا ہے تو اس کے ہاں نکاح کا تصور صرف مستی نکالنا رہ جاتا ہے. میں کس مضمون کو چھیڑوں آپ کے سامنے؟ اگر آپ فیملی پلاننگ کریں گے، آپ زبان سے کہیں نہ کہیں، نکاح کا تصور صرف مستی نکالنا رہ جاتا ہے، جبکہ نکاح کا تصور نیک اولاد کی طلب ہے. تو آپ کس چیز کو چھیڑیں گے؟ اگر ان تمام چیزوں کا مجموعہ اکٹھا کر لیں، ان کے پاس ذخیرہ نہیں ہے. وہ نیک نیت بھی ہو تو ہدایت نہیں پا سکتے، کہ نیک نیتی سے وہ بائبل سے ہدایت لینا چاہے، نہیں لے سکتے. ان کو نیک نیت ہونا ہوگا، اپنے مذہب سے باہر نکلنا ہوگا، ہماری طرف آنا ہوگا. ہماری طرف نہیں، قرآن کی طرف آنا ہوگا. ہماری طرف آگے تو پھر دوبارہ بھاگ جائیں گے. وہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں آتے ہیں نا، کینیڈا، اسپین، یو ایس اے، یو کے، سویڈن، ناروے چھوڑ کے پاکستان آتے، چلو یار اپنے ملک میں ہی کاروبار کرتے ہیں. یہاں کے 2 سال جب اچھی طرح تھپڑ کھاتے ہیں نا یہاں کے لوگوں سے، پھر واپس دم دبا کے بھاگتے ہیں، کیونکہ یہاں کا تہجد گزار بھی ان کے ساتھ فراڈ کرنے لگتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ تو بات دور سے دور نکل رہی ہے. میں کوشش کروں اس کو دائرے میں رکھنے کی، کہ دائرہ یہی ہے. حضرات محترم، آج کوئی مذہب اسلام کے علاوہ تاب نہیں رکھتا کہ وہ اپنے مذہب کے نام پہ کھڑے ہو کے اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اپنے مذہب کی طرف دعوت دے، اپنے مذہب کو تا قیامت حرف آخر بتائے، اپنے مذہب کو کامیابی کی کنجی بتائے. اللہ ذوالجلال کی قسم، دنیا میں ایک دین بھی ایسا نہیں جو یہ اعلان کی تاب رکھے سوائے اسلام کے. یہی وجہ ہے، اب اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ اب مذہب کا نعرہ نہیں لگاتے، عیسائیت کا نہیں، یہودیت کا نہیں، ہندو مت کا نہیں، سکھ مت کا نہیں ہے، کسی اور چیز کا نہیں. اب ان سب نے مل کے ایک مشترکہ نعرہ لگایا ہے. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ وہ تم بیان سنتے ہو بے ایمانہ، تو اس لیے بات کر رہا. یہ سارے مذہب مل کے انہوں نے انسانیت کا نعرہ لگا دیا. یہ عیسائیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے، ہمت ہی نہیں ہے. عیسائیت کا نعرہ لگا کے کیا کریں گے؟ عیسائیت نے تو سائنسدانوں کو پھانسی دی تھی، پھر ان کے اندر تحریک پیدا ہوئی، فرانس کے انقلاب آیا، پھر یورپ کے اندر انقلاب آیا، پادریوں کو انہوں نے چرچ تک محدود کر دیا. پوپ کو 2 مرلے کی اسٹیٹ دے کے وہاں چھوٹی سی ٹوپی بنا کے اس کو رکھ دیا. عیسائیت نے تو پاپائیت کے خلاف جنگ لڑی ہے. وہ کیسے عیسائیت کا کیا کہتے ہیں وہ دم بھر سکتی ہے اور عیسائیت کا نام لے سکتی ہے؟ وہ اسلام کے خلاف عیسائیت کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس کے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ عیسائیت کے نام سے سامنے آئے. اس لیے ان سب نے مل کے انسانیت کا نعرہ لگا دیا ہے. ان ممالک میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو 100 200 سال 500 سال بعد کی سوچتے ہیں. مفکر ہوتے ہیں، یہ مفکر فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنی قوم کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو کس ٹریک پہ سفر کروایا جائے. اس ٹریک پہ سفر کروانے کے لیے یہ باقاعدہ ایک نظام طے کرتے ہیں. اس نظام کو پھیلانے کے لیے پھر یہ اپنی ترجیحات ان کی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں. جیسے جمہوریت ایک ٹرمینالوجی ہے، جمہوریت ایک ٹرمینالوجی ہے، اور یہ خلافت کے خلاف میدان میں اتری ہے. لیکن اس جمہوریت کا ایسا زبردست قسم کا نعرہ لگا، ایسا زبردست قسم سے پروپیگیٹ کیا گیا اس ڈیموکریسی کو کہ مسلمان مفکر بھی جمہوریت کا نعرہ لگانے پہ مجبور ہو گئے. انہوں نے نہ بلی اسلامی جمہوریت کا نعرہ لگا دیا. جیسے سوشلزم آیا نا تو کہا اسلامی سوشلزم، اسلامی کمیونزم، جو مرضی رکھیں. بالکل اسی طرح جمہوریت آئی وہاں سے، تو ہمارے بعض مفکرین کو غلطی لگ گئی، انہوں نے اسلامی جمہوریت کا لیبل لگا کے اس جمہوریت کے کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں ناخن کاٹ کوٹ کے چونچ کاٹ کوٹ کے نا برابر کر کے کہا یہ اسلامی جمہوریت. ایک بوڑھی اماں کے ہاتھ، ہماری بہنیں مائیں بہنیں سن رہی ہیں
انتظام ہے، بہت اچھا کرتے ہیں. میں ہمیشہ ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بندوبست ضرور ہونا چاہیے اور ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اور ان کے لیے جمعے کا بندوبست کریں. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، مسلمان وہ ہے جو اپنے وقت کے ساتھ چلتا ہے. 1000 سال پرانے فتوے لے کر آج فتوے نہ دیا کرے. مفتی وہ ہے جو وقت کے ساتھ فتوا دے. آج سے اگر 1000 سال پہلے کا فتوا تھا تو اس وقت گھروں میں دین تھا اور دین سیکھنے کے ان کے پاس ذرائع میسر تھے. آج ہماری ماؤں بہنوں کے پاس دین سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ تو تبلیغ جماعت کی کیا کہتے ہیں کا احسان ہے، وہ بیچارے اپنے گھروں سے نکل کے تبلیغ کر کے کچھ لوگوں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، ان کی کمزوریوں سے درگزر کیا کریں. ہاں، ان کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں. ایک عالم دائی اور غیر عالم دائی میں فرق ہونا چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے. یہ نہیں کہ 8 سال آپ نے مدرسے کی روٹیاں پھاڑی ہیں تو جس نے ابھی 8 دن لگائے آپ کی اور اس کی دعوت یکساں ہو. بڑا فرق ہوتا ہے. اگر آپ نے واقعی 8 سال روٹیاں پھاڑنے کا حق ادا کیا ہے تو پھر کوئی طریقہ ہونا چاہیے آپ کے اندر. لا الہ الا اللہ. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جمعے کا بندوبست ہونا چاہیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے نمازوں کا بندوبست ہونا چاہیے. یہ دین کہاں سیکھیں گے؟ ان کے پاس موقع ہی نہیں ہے. یہ گھر میں ہوتی ہیں 100 چینل کھولے ہوتے ہیں، وہ سارے چینل ساس بہو کو آپس میں لڑاتے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ ہمارے محاورے پھپھو کو لڑاتی ہیں. پھپھو ایسی گالی بن چکی ہے. میں تو مجھے یہاں پتہ چلا ہے، مطلب پنجاب کے اس ماحول میں معذرت کے ساتھ، کہ پھپھو ایک گالی ہے. تو یہ بیچارے دین کہاں سے سیکھیں گے؟ ان کے لیے باقاعدہ بندوبست ہونا چاہیے. 1000 سال پہلے کے فتوے نہ چلائے کریں. فتوے اپنے ٹائم اینڈ اسپیس کے محتاج ہوا کرتے ہیں، موقع محل کے محتاج ہوا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. آج صحابہ ہوتے ہیں نا تو عورتوں کو مسجد میں آنا لازم کر دیتے ہیں. خیر ایک الگ بات ہے. تو میں انسانیت پہ بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ انسانیت کے علاوہ کوئی اور نعرہ لگائیں. انہوں نے سوچ سمجھ کے انسانیت کا نعرہ لگا دیا، جس طرح یہاں جمہوریت کا نعرہ لگا تھا. تو ہمارے میں بوڑھی اماں کی بات کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. بوڑھی اماں کے ہاتھ طوطا لگا. اس بیچاری کو پتا نہیں تھا کہ طوطے کی اپنی خوبصورتی کیا ہوتی. اس نے کہا ہے اللہ یہ دیکھو اس کے ناخن بھی بڑے ہوئے ہیں پاؤں کے، دیکھو اس کی چونچ بھی لمبی ہو گئی، بیچارہ کھائے گا کہاں سے. اس بوڑھی اماں نے اس طوطے کو پکڑا، سب سے پہلے اس کے سارے ناخن کاٹ کے اس کو ہتھیاروں سے فارغ کر دیا. اوپر سے پھر اس کی کیا کہتے ہیں چونچ بھی بالکل دونوں چونچیں برابر کر دی. اس نے اپنے دونوں ہونٹ دیکھے ہوں گے، چلو میں اپنے دونوں ہونٹ کی طرح اس کے دونوں چونچ بھی برابر کر دوں. اور وہ بیچارہ کھائے کہاں سے. تو اس نے کہا یہ دیکھو یہ اب یہ بالکل خوبصورت ہو گیا ہے، بالکل ڈرائی کلین ہو گیا، بیوٹی پارلر سے تشریف لا چکا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ ہم نے بھی اسلام کے ساتھ وہی سلوک کیا. ہم نے بھی اسلام کے ساتھ یہی سلوک کیا. اسلام اپنی ذات میں کامل اور مکمل تھا، ہے اور رہے گا. ہم نے بعض ہمارے لوگوں نے ان کی طرح بوڑھی اماں کی طرح سلوک کیا، اس کو پکڑ لیا ہے اللہ یہ وقت کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتا، وقت کے فیشن پورے نہیں کرتا، چونچ ادھر سے کاٹی، ناخن ادھر سے کاٹے، ادھر ادھر کر کے اس کو قابل قبول بنا کے جمہوریت چپکا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہ اسلام سے بڑا کون سا مذہب ہے جو جمہوریت کا علم بردار ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب جمہوری لوگوں نے جمہوریت گڑی تب آپ کو یاد آیا، اس سے پہلے جمہوریت کہاں گئی تھی؟ اس کا مطلب آپ سب قصوروار ہو. مغرب نے جمہوریت کا نعرہ لگایا، پھر آپ میدان میں اترے. اسلام سے بڑا جمہوریت کا علمبردار کون ہے؟ اچھا اسلام سے بڑا سوشلزم کا علمبردار کون ہے؟ جب یہ لینن وغیرہ سوشلزم لے کر آئے تو تب آپ نے کہا اسلام سے بڑا سوشلزم کا علمبردار کون ہے. اس سے پہلے اسلام کہاں تھا؟ اس کا مطلب آپ قصوروار ہو. اسلام اپنی ذات میں کامل اور مکمل ہے. انسانیت کا نعرہ اسی طرح لگا ہے. بھائی وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے عشاء کی نماز بھی ابھی نہیں پڑھی. جب جمہوریت کی طرح انسانیت کا نعرہ لگا تو ہمارے لوگ کھڑے ہو گئے، کہا اسلام سے بڑھ کر کون ہے جو انسانیت کا نعرہ لگا ہے. ان غریبوں نے یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا. کم سے کم سمارٹ فون ہر ایک کے
جیب میں ہے، نکالیں، گوگل پہ کلک کریں، ہیومینٹی کسے کہتے ہیں، ہیومینزم کسے کہتے ہیں، انہیں سمجھ آ جائے گی کہ انسانیت اس وقت مذہب کا روپ دھار چکی ہے۔ وہ عیسائیت کا نام نہیں لے رہے، وہ یہودیت کا نام نہیں لے رہے، لیکن سارا گھن انہوں نے جمع کر کے انسانیت کی امبریلا کے نیچے دے دیا۔ سارا گھن انسانیت کی امبریلا کے نیچے دے دیا ہے۔ اگر میں اس پورے گوگل کے گن کو، پورے ان کے مغربی مفکرین کے گن کو ایک جملے کے نیچے جمع کروں تو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں انسان کے لیے قانون صرف انسان بنا سکتا ہے۔ اگر میں مغربی مفکرین کے، ان کے تھنکرز کے سارے گن کو جمع کر کے ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں تو نوٹ کر لیجیے گا، وہ کہتے ہیں انسان کے لیے قانون بنانے کا اختیار کس کو ہے؟ انسان کو۔ وہ کہتے ہیں انسان کے لیے قانون بنانے کا اختیار انسان کو۔ تو کتابوں کی چھٹی ہو گئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی، احادیث کی چھٹی ہو گئی، بھائی انسان کیوں بنا ہے؟ کہا انسان سے بہتر انسان کو کون جانتا ہے؟ جب انسان بنائے گا تو لامالہ انسان کا بنایا ہوا کوئی بھی قانون حتمی نہیں ہوتا، وہ ٹائم اینڈ سپیس کا محتاج ہوتا ہے، وہ علاقائیت کا محتاج ہوتا ہے، وہ لسانیت کا محتاج ہوتا ہے، وہ جغرافیے کا محتاج ہوتا ہے، وہ زبانیں کا محتاج ہوتا ہے، وہ مزاج کا محتاج ہوتا ہے۔ یہاں کالا سفید، وہاں سفید کالا۔ امریکہ میں دیکھ لیں، اگر ایک ہی مجرم اگر ایک ریاست سے بھاگ کے دوسری ریاست میں چلا جائے، امریکہ ہی کی دوسری ریاست میں، تو جو پہلی ریاست جہاں سے بھاگ کے گیا تھا وہ گرفتار کر نہیں سکتی جب تک قوانین موجود نہ ہو۔ ایک ہی امریکہ میں جو جتنی ریاستیں ہیں مختلف قوانین ہیں ان کے، سمجھ آئی؟ وہ انسانیت کے نیچے سب کچھ جمع کر چکے ہیں کہ انسان کے لیے صرف انسان قانون بنا سکتا ہے۔ دور جاہلیت بہت اچھا دور تھا ان کے مقابلے میں۔ قرآن نے جاہلیت اولا کہا ہے، اس کا مطلب ثانیہ ثالثہ جاہلیت نے آنا ہے، جاہلیت اخرى نے آتی رہے گی۔ وہ تو جاہلیت اولا تھی، وہ لوگ شراب پیتے تھے، کوئی اچھی چیز سمجھ کے نہیں پیتے تھے۔ بعد والے دور میں اسلام نے اتنی محنت کی، اور اسلام کی اتنی محنت ہوئی، لوگ زنا کرتے تھے لیکن گناہ ہی سمجھتے تھے۔ لیکن آج انسانیت کے نام سے جو مذہب آ چکا ہے نا، وہ شراب کو بے عینی ہی حلال سمجھتا ہے، زنا کو بے عینی ہی حلال سمجھتا ہے، نکاح کو گناہ سمجھتا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر دوسرا جو نکاح ہے اس کو گالی بنا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ پہلی بیوی سے پوچھے بغیر اگر بندہ نکاح کرے اور اس کی پہلی بیوی عدالت چلی جائے تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے پہلا شوہر، اور باقاعدہ قانون پہلے سے موجود تھا 1961 سے، لیکن امپلیمنٹیشن آج کل زوروں پر ہے اس کی۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارے پورے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی ایک سازش شروع ہو چکی ہے۔ وہ انسانیت کے نیچے سارا کچھ لا چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ عیسائیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے، یہودیت کا نعرہ نہیں لگا سکتے، کسی مذہب کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ ان کے پاس سرچشمہ موجود نہیں۔ انہوں نے ہیومنزم کا، انسانیت کا نعرہ لگا دیا ہے۔ اب ان سے پوچھو تمہارے پاس سرچشمہ کیا ہے؟ کہ ہم بنائیں گے نا، ہم انسان ہیں، انسان کے لیے بنائے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اس کے مقابلے میں یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے کی ہے، اس کے سامنے قرآن کھڑا ہے۔ اور ہمارے آج بہت سے مفکرین، جس میں غامدی صاحب سر فہرست ہیں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، کیونکہ ہم نے فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمایا۔ فتنوں کی سرکوبی کرنا انبیاء کی میراث ہے، یاد رکھیں۔ یہ سر فہرست ہیں ایسے لوگ کہ اچھی بات ہے، پہلے بندہ انسان بن جانا، اچھا انسان بنے گا تو اچھا مسلمان بنے گا۔ نہیں، اچھا مسلمان بنے گا تو اچھا انسان بنے گا۔ اگر اچھے انسان بنے اور پھر اچھا مسلمان بنے، اگر ایسا ہوتا، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ کے نبی فرماتے، قرآن کہتا لوگوں اچھے انسان بن جاؤ۔ لیکن اللہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انسانوں مسلمان بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کو روکیں۔ انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اسلامیت کی طرف لایا گیا ہے۔
یہ نہیں کہ اسلامیت کو خطاب کرتے ہوئے انسانیت کی طرف لے جایا گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن انسانوں سے مخاطب ہوتا ہے، اور ان انسانوں سے مخاطب ہونے میں حاتم طائی جیسے لوگ بھی ہیں جو سخاوت انتہا کی کرتے ہیں، جو رحم دلی انتہا کی کرتے ہیں، جو غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، بے گھروں کو گھر بنا کے دیتے ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مردوں کو کفن بھی دیتے ہیں، بے سہارا لاشوں کو کیا کہتے ہیں، بے گور کفن لاشوں کو کفن بھی دیتے ہیں، ہر قسم کی وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے. ان کو بھی اللہ کہتے ہیں قرآن کی زبان سے کہ تم مسلمان نہیں ہو، ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، تم مسلمان بن جاؤ، تمہارے یہ نیک کام آئیں گے، وگرنہ یہ نیک کام قیامت کے دن میں ان کو اڑتی ہوئی خاک کر دوں گا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قیامت کا دن ہوگا، ہم ان کافروں اور مشرکوں کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کافروں اور مشرکوں کے تمام نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے. کہتے جی بل گیٹس اس نے کام کی، فلاں نے اتنے کام کی. تمہارا بل گیٹس بڑا کہ حاتم طائی بڑا تھا؟ پھر تو اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے. جتنے بھی کافروں اور مشرکوں کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دنیا میں دے کے فارغ کر دیتے ہیں، دولت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. اللہ باقی رہنے نہیں دیتے حساب. یہ مسلمان کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو باقی رکھتے ہیں. تو حضرات محترم، یہی وہ قرآن ہے جس کی بنا پر قوموں کے عروج و زوال کے اقبال و ادبار کے فیصلے ہوتے ہیں، ہوں گے اور ہونے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا کرتے ہیں اور اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلت کے گھڑے میں پھینک دیتے ہیں. لا يصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به الاول، امام مالک کہتے ہیں اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی، لا يصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح به الاول، اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جس طرح اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی. آخری طبقہ جو قیامت کے ساتھ لگا ہوا ہے، پہلا طبقہ جو نبی کے ساتھ لگا ہوا ہے، صحابہ. کہا صحابہ کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی تھی وہ آخری طبقہ امت کے جو قیامت کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی. صحابہ کی اصلاح کس چیز سے ہوئی تھی؟ قرآن سے ہوئی تھی. لقد انزلنا الیکم کتابا، ارے ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، تمہاری نفسیات کا ذکر ہے، تمہاری ناکامیوں کا ذکر ہے، تمہاری کامیابیوں کا ذکر ہے، تمہارے عروج و زوال کا ذکر ہے، تمہاری نیک بختی اور بدبختی کا ذکر ہے، تمہارے عروج کی وجوہات کا ذکر ہے، تمہارے زوال کی وجوہات کا ذکر ہے، تمہاری فطرت سلیمہ کا ذکر ہے، تمہاری فطرت خبیثہ کا ذکر ہے. یہ تمہیں انہونی کیوں لگتی ہے؟ تم اس کتاب سے بھاگ کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے میرے بندو، میری اس اتاری ہوئی کتاب کو چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو پورے عالم کے لیے سراپا ہدایت بن کے آئی ہوئی ہے. لیکن ہم جبر نہیں کریں گے. لمن شاء منکم ان یستقیم، آئی ضرور ہے، ہدی للناس ہے، جبرن ہدایت ہم مسلط نہیں کریں گے. وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دونوں راستے قرآن کے اندر شر اور ہدایت کے دکھا دیے ہیں. تمہاری مرضی تم نے ادھر جانا ہے، تمہاری مرضی تم نے ادھر جانا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، لیکن کفر کی طرف جاؤ گے مرضی دنیا تک چلے گی، انجام تمہارا جہنم ہوگا. ہم اپنے دین کو تم پر مسلط نہیں کریں گے، آپشنل رکھیں گے. لیکن ہم نے یہ آپشن اس لیے رکھی ہوئی ہے، اپنی مرضی سے قبول کرو گے جنت میں، اپنی مرضی سے ٹھکرا دو گے جہنم میں. لا اکراہ فی الدین. تو ہم نے ایسی کتاب اتاری ہے کہ جس سے بدکنے کی وجہ تمہارے پاس موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں تمہاری نفسیات کا ذکر ہے، تمہاری فطرت کا ذکر ہے، تمہارے عروج کا ذکر ہے، تمہارے زوال کا ذکر ہے. افلا تعقلون، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی بات.
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو۔ چلو جی ایسی کتاب اترے جس میں انسانی نفسیات کی بات نہ ہو، جنوں کی نفسیات کی بات ہو، انسان کی بات نہ ہو، کسی فرشتوں کی مخلوقات کی بات ہو، اور اگر انسان کی بات ہے جاپانیوں کے لیے پاکستانیوں کی بات ہو، پاکستانیوں کے لیے جاپانیز کی بات ہو، عربوں کے لیے عجموں کی بات ہو، عجمیوں کے لیے عربوں کی بات ہو، کہا نہیں، ہم نے ایسی معجزاتی کتاب اتاری ہے تا قیامت جو پڑھے گا وہ ہدایت کے موتی چنتا چلا جائے گا اپنے علم اپنی ظرف کے مطابق۔ عالم پڑھے گا اسی حساب سے، ایک عامی پڑھے گا اسی حساب سے، ایک لے مین پڑھے گا اسی حساب سے، اس سے موتی ہدایت کی چنتے چلے جائے گا۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے، پھر تم اس سے واقفے ہو، اور باقی کہاں جا رہے ہو یہ بتاؤ، فأین تذہبون، کہاں جا رہے ہو تم مجھے چھوڑ کے؟ کتنا بڑا دعویٰ اللہ کر رہے ہیں، ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب جو اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ جس کو چھوڑ کے جا رہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ آج کل نا نام نہاد پڑھے لکھوں میں بڑا عجیب سا فیشن بنا ہوتا، خصوصاً یہ ہم اپنے وکیلوں میں بہت دیکھتے ہیں۔ وہاں میں اپنے وکلاء برادری سے وہاں کہتا ہوں میں تمہارا پیٹی بھائی ہوں، کیونکہ میں نے وکالت بھی کی ہوئی ہے، تو میرے لیے پھر ان کے ساتھ ذرا ہم نشینی تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے، ان کی نفسیات کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، ادھر ادھر کا لٹریچر پڑھ کے بعد جب بندہ گمراہ ہوتا ہے نا تو اس کا فیشن کیا ہوتا ہے، جب آپس میں مجلس لگی ہوتی کوشش کرتے ہیں کہ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی، اپ ٹو ڈیٹ دین کے اعتبار سے نہیں، مغرب کا کون سے کوئی نئی کتاب آئی ہے، کون سے کوئی نئی فلسفی آئی ہے، بیٹھیں گے تو اپ ٹو ڈیٹ باتیں کریں گے، نئی سے نئی کتاب پہ بات کریں گے۔ ایک انسان، بے وضو انسان، کافر اور مشرک انسان، یا وہ زندہ انسان، کوئی نومسکی ہوتا ہے، کوئی چومسکی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، پہلے روسو گزر گیا، پتہ نہیں کیسے کیسے بڑے مفکرین گزر گئے، اب نئے مفکرین انہی کو کاپی کر کے نئی نئی کتابیں بناتے جا رہے ہیں۔ یہ ارسطو، تو یہ سقراط، یہ بقراط، ان کی کتابیں آج بھی چل رہی ہیں سیاسیات کے اوپر، ان کی کتابیں آج بھی ہیں، موقع نہیں بتانے کا۔ سیاسیات کی انہی کتابوں کو آج نئی شیپ دے کے پیش کیا جا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی دنیا کے اندر، وہ لپسٹک لگا کے اوپر نیچے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہماری ماں بہن جو کچھ زیادہ ہی بازاروں میں جانے کی عادی ہوتی ہیں، ایک دن ایک کیا کہتے ہیں وہ میک اپ کرے تو اگلے دن دوسرے میک اپ میں پہچانی ہی نہیں جاتی ہیں۔ اسی طرح آج کی کتابوں کو میک اپ ہو رہا ہوتا ہے، 400-500-600 سال پہلے کی بھی کتاب کو میک اپ کر کے کسی اور شیپ میں پیش کیا جائے، تو نئی کتاب آ گئی، پھر اس میں تفسیریں ہوتے ہیں، اسے یہ کہا، اسے یہ کہا، فلسفیانہ پیچیدگیاں، موشگافیاں، سب کچھ ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی اس سے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور اگر یہ قرآن آتا ہو، خدا کی قسم یہ قرآن جھکنے نہیں دیتا۔ میرے پیچھے ایک بدعقیدہ مذہب کا بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے، لا الہ الا اللہ، مجھے بعد میں پتا چلا ابھی بھی آتا ہے، وہ ریگولر ہے، مطلب وہ میں اس کی تفصیل یہاں بیان نہیں کر سکتا وہ کس ٹائپ کا بندہ ہے۔ کسی نے پوچھا یا کوئی بات ہوئی کہ جی آپ تو جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ اپنی بات کو اتنا مدلل بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اس لیے میں ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا پسند کرتا ہوں، حالانکہ وہ ہمارے منہج پر بھی نہیں ہے، اہل سنت کے منہج پہ نہیں ہے۔ اہل سنت سے مراد بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، سارے اہل سنت سے اپنے لیے نہ رکھا کریں، بعض ساتھی حیران ہوں گے۔ اہل سنت کا مطلب وہ ہوتا ہے جو اہل سنت کا منہج ایک ہو، بھلے آپ کا آپس میں اصولی اختلاف ہو، کفر و شرک کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، بڑی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ اہل بدعت کے اختلاف کفر و شرک کا بھی ہے، لیکن جو اہل سنت کا نام استعمال ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہا ہوں بس۔ یہ نہیں کہ میں نے ان کو اہل سنت کا فتویٰ دے دیا، بعد میں میرے خلاف اشتہار بازی آپ شروع کر دیں۔ اہل سنت کا لفظ اہل تشیع کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اہل سنت بھلے آپس میں کفر و شرک کا بھی اختلاف رکھے، منہج ان کا ایک ہے، قرآن حدیث سنت قیاس، قرآن سنت اجماع قیاس۔ اگر اس کو تھوڑا سا مزید سمرائز کریں، قرآن اور اجتہاد، وحی اور اجتہاد، ان کا منہج ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا تو منہج ہی اور ہے، قرآن تو غاروں میں لے کے امام غائب ہو چکا ہے، ان کے اصول دین اور ہیں، ان کے ہاں امامت کا تصور ہے، ہمارے ہاں ختم نبوت کا تصور ہے، ساری چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بات ہی ایسا بندہ بھی نماز پڑھنے آتا ہے، کہتا
خیر میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، اللہ بچائے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے اسٹیج سے مدلل بات کرنی چاہیے، فتنوں کی سرکوبی کرنی چاہیے۔ تو بات کہاں سے کہاں گزر گئی؟ اسلام کو اسلام کے عنوان سے پیش کریں، اسلام کو کسی اور عنوان سے پیش نہ کریں، اور اسلام کو اسلام کے عنوان سے پیش کرنے کی ہمت کون سی کتاب دیتی ہے آپ کو؟ قرآن میں۔ بخاری تک کی حدیثوں میں بات ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ قرآن کی کسی آیت کے بارے میں ایسا کام ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اسلام کو اسلام کے نام سے پیش کرنے کی ہمت یہ قرآن کریم آپ کو دیتا ہے، کیوں؟ یہ لا ریب فیہ ہے، یہ اصول کی کتاب ہے، اس کو پڑھ لے اس کا ذہنی سانچہ اور ڈھانچہ ہی بدل جاتا ہے، اس کا پیراڈائم آف لائف ہی چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، بھلا وہ شخص جو یہ یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ پہ نازل ہوا وہی برحق ہے اور کچھ نہیں، بھلا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے۔ قرآن آپ کو یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ میرے نبی کے سینے پر جو نازل ہوا وہی برحق ہے، اس کے علاوہ سچ نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے۔ قرآن یہ چیز، یہ یقین فراہم کرتا ہے آپ کو۔ یہ سورہ رعد ہے، ٹھیک ہے، انما یتذکر اولو الالباب۔ قرآن جب آپ کو یہ یقین فراہم کرتا ہے تو اس یقین کی فصل کیسے لگتی ہے؟ پورا رکوع اس یقین کی فصل ہے، جس کی سیرت اس طرح بن جاتی ہے نا، اللہ کہتے ہیں کہ بھلا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ نبی پر نازل ہوا وہی برحق، اس کے علاوہ سچ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، یہ یقین اس کی سیرت میں کیا نکھار پیدا کرتا ہے؟ وہ آگے ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ۔ یہ یقین اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں یہ نکھار پیدا کرتا ہے، وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے، بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا۔ اب موقع نہیں، میں صرف ہلکا ہلکا اب 5-10 منٹ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں، سمجھے؟ یہ یقین سیرت میں یہ نکھار پیدا کرتا ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے، بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ یہ یقین سیرت کا یہ نکھار پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے جن تعلقات کو، جن روابط کو، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، بندہ ان کو خوشی سے ان کو جوڑنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا والدین سے جڑو، دوست احباب سے جڑو، بہن بھائیوں سے جڑو، معاشرے سے جڑو، مسلمان سے جڑے۔ تو یہ بندہ جب یہ یقین رکھتا ہے تو اس کی سیرت میں یہ کیا کہتے ہیں نکھار آتا ہے کہ وہ ان رشتوں کو جوڑ دیتا ہے۔ سمجھے بات کی؟ یہ سیرت میں یہ نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ والذین، اب جلدی میں بات بول رہی ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم۔ یہ یقین ان کی سیرت میں یہ نکھار پیدا کرتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رب سے ڈرنے لگتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، اور کیا کہتے ہیں سخت حساب کا خوف کا دھڑکا ان کو لگا رہتا ہے۔ آگے کیا جی؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اپنی اللہ کی، صرف اللہ کی رضا چاہنے کے لیے وہ صبر کرتے ہیں۔ ہم نے صبر کا بڑا عجیب مطلب لیا، جیسے صبر سنتے سمجھتے کوئی مصیبت آ گئی صبر کرنا۔ بھائی یہ صبر کا ایک جز ہے، مومن کی پوری زندگی صبر ہے۔ دین پر جمنا، آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنا، یہ صبر ہے، صبر علی الطاعہ۔ کوئی مصیبت آ جائے اس پر اللہ کی حدود کا پابند رہنا، یہ صبر علی المصیبہ ہے، مصیبت پر صبر کرنا۔ گناہ کے مواقع سامنے آ جائیں، بدکاری کے مواقع سامنے آ جائیں، حرام کمائی کے مواقع سامنے آ جائے، اور بندہ پوری قدرت رکھتا ہو کہ میں یہ گناہ کر سکتا ہوں، یہ حرام کما سکتا ہوں، یہ لوٹ مار کر سکتا ہوں، بہنوں کی میراث مار سکتا ہوں، یتیموں کا حق کھا سکتا ہوں، لیکن وہ اپنی خواہشات کو دبا کے حدود کا پابند رہ کے
ان خواہشات کی طرف نہیں جاتا، یہ بھی صبر ہے، صبر عن المعصیہ۔ مومن کی پوری زندگی صبر ہے۔ تو یہ یقین، یہ سیرت میں یہ نکھار پیدا کرتا ہے کہ بندے مومن کی پوری زندگی صبر بن جاتی ہے۔ آج کتنے دیندار ہیں جو اپنی ماں کو حصہ دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، اور بڑی ون وے ٹریفک ہے۔ کیا بھئی آپ نے اپنی بہن کو حصہ دیا؟ اور جی بہن نے معاف کر دیا۔ ویسے کبھی کسی بھائی سے سنا ہے کہ میں نے بہن کو معاف کر دیا، میں نے اپنا حصہ بہن کو دے دیا؟ ویسے کبھی سنا ہے تو مجھے ضرور بتا دیں۔ ہمیشہ یہی سنیں گے کہ بہن نے معاف کیا۔ کبھی کسی صحابت اللہ خان کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا؟ یہ بہن ہی کیوں معاف کرتی ہے؟ اپنا رشتہ بچانے کے لیے، اپنا رشتہ بچانے کے لیے بھائی کا دروازہ مجھ پر بند نہ ہو جائے۔ اور یہ ظالم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، چلے لگاتے ہوئے، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہوئے، قرآن کی تفاسیر پڑھاتے ہوئے، منبر بیٹھ کر دین کی بات کرتے ہوئے بھی بہنوں کا حق مارتا ہے۔ میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 1 سال ہو گیا۔ یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ان کی میراث ہے، اور ان کو میراث اوپر کی میراث ہے۔ اللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سمجھائے؟ ان کے فوت ہوتے ہی ہم نے دیر نہیں لگائی، کچھ تھوڑا سا وقت گزرا، گلگت میں گئے اور ہم نے کیا کہتے ہیں اپنی جو خاندان کی زمین ہے وہ تقسیم کر دی، جو میراث کی زمین۔ یہاں تو میرے والد صاحب نے کوئی جائیداد بنائی نہیں تھی، جو باپ دادے کی میراث ترکہ تھا وہ ہم نے باقاعدہ تقسیم کرنا شروع کر دی۔ ابھی پوزیشن ان کے پاس نہیں گئی، ہمارے پاس بھی نہیں، کھلی پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نے تقسیم کر دی، یہ بہنوں کا حصہ، یہ بھائیوں کا حصہ۔ آج دیندار سے دیندار بندہ بھی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بہن جو انڈا ٹوٹ جائے تو سارا دن اس انڈے کو یاد کرتے ہوئے کوستی رہتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد معاف کرتی ہے، وہ اتو معاف کرتی ہے، وچوں وچوں گالیاں دیتی ہے، بددعائیں دیتی ہے، پھیکی سی ہنسی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آتی ہے، نہیں بھائی کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ واقعی آپ کی بہن نے معاف کرنا؟ اس کا طریقہ یہ ہے بہن کو قبضہ دے دیں، بہن کو پوزیشن دے دیں، وہ اپنی گھر چلی جائے، کیش ہے تو وہ لے کے چلی جائے، کھیت ہے تو اس کو مل جائے، آئے چند دن کے بعد بھیا میں نے لے لیا، تیرا بڑا شکریہ، یہ میری طرف سے تو ہدیہ قبول کر لے، پھر تو گنجائش ہے لینے کی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون سی ایسی بہن ہے جو اتنی سخاوت اللہ خان وہ بھی بنے۔ ایسی بہن ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ باتیں کرتے ہیں، یہ ساری ڈرامہ بازی ہیں۔ جب یہ یقین بنے گا کہ میرے نبی کے سینے اطہر پر جو نازل ہوا تھا وہی برحق کے اور کچھ نہیں ہے، پھر سیرت کے اندر نکھار آئے گا، پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم ہوگی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً پھر بندہ چھپے، پوشیدہ، اعلانیہ، خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ برائی کا جواب بھلائی سے دے گا، گالی کا جواب اچھائی سے دے گا، بدگوئی کا جواب تہذیب سے دے گا۔ اور جس کا یہ یقین پیدا نہ ہو کہ محمد کے سینے پہ جو نازل ہوا ہے وہی برحق ہے اور کچھ نہیں، یہ اگر یقین پیدا نہ ہوا ہو یا اس یقین کے اندر کجی ہو تو پھر وہ اللہ سے کیے وعدوں کو توڑتا ہے۔ والذین ینقضون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض پھر وہ اللہ سے وعدے کیے وعدے بھی توڑتا ہے، رشتوں کو بھی توڑتا ہے، سمجھ آئی بات کی، اور فساد فی الارض میں مبتلا ہوتا ہے۔ اولئک لہم اللعنہ پھر ایسوں پر لعنت پڑتی ہے۔ قرآن آپ کو یہ یقین فراہم کرتا ہے، آپ کی سیرت آپ کا کردار بنا کے سامنے کرتا ہے۔ پھر یہی قرآن ہے آپ کے دل کے اندر سے شکوک و شبہات کے جتنے بھی زہریلے جراثیم ہیں اس سے نکال کے پاک صاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اگلا رکوع پورا اسی کے اوپر ہے۔ قرآن کو صرف جزیات کی شکل میں نہ دیکھا کریں، پورے آیات کو پڑھ کے دیکھیں اندر سے مغز کیا نکل رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ آگے آیا کیا ہے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ میرے نبی آپ کہہ دیں جو ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی، جو گمراہی چاہتا ہے اسے گمراہی ملتی۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟
جو ہدایت چاہتا ہے. اور وہ ہیں کون؟ کا جو ایمان لاتے ہیں. اور ایمان لانے سے ہوتا کیا ہے؟ ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. اور دل کا اطمینان کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا کیا ہے؟ قرآن کریم. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے قرآن سے جڑیں گے اتنے ہی ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے. شکوک و شبہات کے جو جراثیم زہریلے، جو کینسر کے جراثیم سے بھی خطرناک ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. آج لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں، وساوس ہے، دین کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اسلام کے نظام زندگی کے بارے میں. آپ بہت سے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں. کیا تھا نا بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو آپ بھگوان کہتے ہیں ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں تم اس کو بھگوان کہتے ہو. پھر دکھا دیا نا اللہ نے تیرے ساتھ کیا مسئلہ ہوا. یہی ہوتا ہے. پھر ریاست مدینہ بھی کہنا اور سعودی معاہدات بھی کرنا، ماشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ یقین کی کمی ہے. قرآن سے جڑیں گے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. جب شکوک و شبہات کے زہریلے جراثیم ختم ہو جائیں تو پھر بندے کے دل میں دین کے بارے میں کوئی سوالات پیدا نہیں ہوتے. یہ قرآن آپ کو سکھاتا ہے. اور پھر یہ قرآن ہے ہی کیا؟ اگلے رکوع میں چلے جائیں. لقد وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا کمال ہے. ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو عربی میں ہے. وہ ریکویسٹ بن کے نہیں آئی، وہ درخواست بن کے نہیں آئی، وہ آرڈر اور حکم بن کے نازل ہوا. آج ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کو درخواست کرتے ہیں ذرا اسلامی نظام آنے دو، پھر درخواست کرتے ہیں کہ نہیں. سمجھے؟ یہ ہماری مجبوری ہے. بھائی نماز کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، تمام حضرات تشریف رکھے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. وہ بیچارے درخواست کرتے، ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی تھپڑ کھانے کے لیے بیچارے نیت میں تیار ہو جاتے ہیں. سمجھے؟ یہ مجبوریاں ہیں. لیکن جب یہ مجبوریاں ختم ہو پھر پتہ چلے گا قرآن تو آرڈر بن کے آیا تھا. آج ہم نے، ہماری بدقسمتی، ہم نے قرآن کو درخواست بنا دیا. اور جو قوم قرآن کو درخواست بنا دے وہ عروج کیسے پائے؟ بس مجھے یہ بتا دیں. جو قوم قرآن کی توہین کرے، جو قوم قرآن کو عزت کی جگہ سے لا کر نعوذ باللہ ذلت کی جگہ پہ لائے، قرآن کو آرڈر کے مقام سے اٹھا کے درخواست کے مقام پہ لانا، یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ یہ کسی کو توہین نظر نہیں آتی. قرآن کی عزت یہ ہے کہ لاہور میں آپ پنجاب اسمبلی کے سامنے مرتبان میں بند کر دو اس کو، یا بہت بڑا میوزیم ہے اس کے اندر قرآن کا کوئی ایک نسخہ رکھ دو، یا قرآن کو سونے سے لکھ دو، بڑے بڑے شیشوں کی الماری میں قرآن کو مزین کر کے رکھ دو، یا دلہن گزرے تو اس کے اوپر سے قرآن گزار دو، یا کوئی مر جائے تو اس پر قرآن پڑھو. قرآن یہی رہ گیا ہے. جو قرآن کا اصل کام تھا وہ بھول گئے. قرآن کا اصل کام آرڈر دینا تھا، اور ہمارا اصل کام قرآن کے آرڈر کو لینا تھا. ہم نے قرآن کو آرڈر کے مقام سے اتار کے درخواست کے مقام پہ لے آئے. تیرا کام درخواست دینا، ہم مانے نہ مانے تو بس ہماری عاجزی کیا کر، یہ مان لو بابا جی، بابا مان لو. اب ہماری مرضی، ہم مانے نہ مانے. جبکہ قرآن کس شکل میں اترا تھا؟ آرڈر بن کے نازل ہوا ہے، جس کی وائلیشن کی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے. نبی تو وائلیشن کر ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی کہہ دیا آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے. یہ نبی کو کہہ کر پوری امت کو سنا دیا ہے. حالانکہ نبی نے تو شرک نہیں کرنا، لیکن یہ کہہ کر امت کو بتا دیا ہے. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ قرآن کی وائلیشن کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. وہ قرآن جو آرڈر بن کے آیا جس کی وائلیشن کی اجازت کسی کو نہیں، آج ہم نے اس قرآن کو درخواست بنا دیا. خدا کی قسم یہ درخواست بھی میں بڑا مہذب لفظ کہہ رہا ہوں، ورنہ قرآن تو ہمارے ہاں درخواست کی جگہ پر بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. کتنے مسلمان ہیں جو اپنے داماد کو دوسری شادی کی اجازت دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ یہاں کے 5 وقت کے نمازی ہی لاٹھی لے کر کھڑے ہو جائیں گے. تو میں سوال کرتا ہوں پھر آپ کی مسلمانی کہاں گئی ہے؟ عدل نہیں کرے گا تو آپ اپنی بیوی سے بہت اچھا عدل کرتے ہیں، تو آپ تو پھر پہلی شادی ہی نہ کرتے تو آپ کے بچے ہی نہ ہوتے. عدل کی شرط انسان نے، اللہ نے ضرور لگائی ہے، لیکن عدل کے بہانے پہ دوسری تیسری چوتھی شادیوں سے روکنے کی اجازت اسلام نے تو نہیں دی ہے. آج ہماری ملکی عدالتوں میں فیصلے اسی کے خلاف ہو رہے ہیں. اب جس میاں کو پتا چلے کہ میں دوسری شادی کروں تو میری پہلی بیوی درخواست دے کے مجھے جیل کے اندر کرائے گی، وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کو چھوڑ کے پھر دوسری کرے گا.
تاکہ وہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو طلاق کی ریشو بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ ہر ایک نے میرے سمیت اپنی مسلمانی کا مخصوص دائرہ بنایا ہے. وہ اسی دائرے کو اسلام سمجھتا ہے، اس سے باہر اسلام نہیں سمجھتا. اگر خطیب ہے تو اس کا ایک دائرہ ہے، اگر مقتدی ہے تو اس کا ایک دائرہ ہے، اگر جج ہے تو اس کا ایک دائرہ ہے، وکیل ہے تو اس کا ایک دائرہ ہے، اگر فوجی ہے تو اس کا ایک دائرہ ہے، سویلین ہے تو اس کا ایک دائرہ ہے. ہر ایک نے اپنا دائرہ بنایا. جہاں اس کا مفاد اسلام کے مفاد سے ٹکراتا ہے وہ ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کے دنیا کو قبول کر کے قرآن کی قربانی دے دیتا ہے. یا کو میں نے چند مثالیں دی ہیں. بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی. ایک وہی بہن جس کو میراث نہیں ملتی وہ گلہ کرتی ہے میرا بھائی مجھے حصہ نہیں دیتا. وہی بہن اپنے اوپر سوکن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وراثت لینی ہو تو وہ اسلام کا حوالہ دیتی ہے. وراثت لینی ہو تو اسلام کا حوالہ دیتی ہے. وہی بہن اگر اس کا میاں دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کو دبوچ لیتی ہے. وہاں اس کو اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ اسی طرح مرد ہے، دوسری شادی کرنا ہو تو اس کو اسلام نظر آ جاتا ہے، لیکن بہن کو حصہ دینا ہو تو پھر اس کو اسلام نظر نہیں آتا. ہم نے اپنا دائرہ بنایا ہے اسلام کا. یہ سارے دائرے توڑ کے رکھتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. خدا کی قسم جب تک یہ امت قرآن کے اس مزاج پہ نہیں اترتی اس کو عروج کبھی بھی نہیں مل سکتا. صحابہ ہر لحاظ سے اس مزاج پہ تھے. بہن کو حصہ دینا ہو، دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا ہو. آپ دیکھ لیں زندگی کے کس پہلو کو دیکھیں، کسی بھی پہلو کو دیکھیں، صحابہ آپ کو دمکتے ہوئے ستارے کی طرح معیار نظر آئیں گے. یہی وجہ ہے قرآن ان کو مثال بنا کے پیش کرتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر آنے والے لوگ اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. آج ہم صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے بلکہ ہم نے ایک ایک حصہ پکڑ لیا ہے. جس طرح اندھے کچھ عنابینے تھے نا تو انہوں نے ہاتھی کو دیکھا تو نہیں، ہاتھی کو چھوا. اب پوچھا گیا کہ بھائی ہاتھی کیسا ہے؟ جس نے پوچھل پہ ہاتھ رکھی اس نے ایسے کر دیا، اور جس نے پیچھے دم پہ ہاتھ رکھی تو اس نے پھر ایسے کر دیا، جس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھی اس نے ایسے کر دیا. مطلب جس نے جہاں جہاں ہاتھ رکھا ہاتھی کو اسی طرح ڈیفائن کیا. بس ہمارا حشر یہی ہے. ہم نے جو اسلام کا دائرہ پسند کر لیا ہے ہم اسلام کی تعبیر اسی طرح کرتے ہیں، دوسری طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اوہو اگر میں دوسری شادی کی بات کروں گا میرا داماد دوسری شادی کر لے گا. مولوی صاحب بھی تیار نہیں ہوتا دوسری شادی پہ بات کرے ممبر پر. وہ کہتا میری بیٹی کے اوپر سوگن آ جائے گی. وہ کہتا جائے امت واڑ میں، میری بیٹی کے اوپر سوگن نہیں آنی چاہیے. ابھی چند دن پہلے لاہور میں ایک چینل پہ پروگرام تھا اسی کے اوپر کہ بھائی پہلا شوہر گرفتار ہوا، اسی پہ ساری بات تھی. تو بھائی نکاح پہ پابندی. میں کہا نکاح پہ پابندی لگا کے تو زنا اور بدکاری کے راستے کھولے جا رہے ہیں. میں کہا وہی بیوی ہوتی ہے میاں کے دوسرے نکاح کو برداشت نہیں کرتی. میاں وچوں زنا کرتا ہے تو چپ کر کے آنکھیں بند کر کے برداشت کرتی ہے. نکاح نہیں کیا زنا ہی تو کر رہا ہے نا. اور وہی زنا سے اٹھ کر نکاح پہ آ جائے پورے خاندان میں شور مچا دیتی ہے. کیا یہ ہماری عورتوں کی ماؤں بہنوں کی کمزوری نہیں ہے؟ وہ اینکر بھی فیمیل اینکر تھی جس کے ساتھ میرا ٹاکرا ہوا تھا، اس کو بڑا غصہ ہے میری باتوں پہ. آخر اس نے مجھ سے بدلہ لینے کی یوں کوشش کی. مجھے کہا اگر آپ کی بیٹی آپ کا داماد آپ کی بیٹی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرے تو آپ برداشت کریں گے؟ میں کہا کیوں نہیں، ضرور کرے، 4 کریں. وہ ہکی بکی میری طرف ویسے دیکھے اسے کیا ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں ہوا، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں. بیٹیاں صرف لوگوں کی نہیں ہماری بھی ہیں. لا الہ الا اللہ. آپ نے دوسری کی ہے؟ میں کہا میں تو تلاش میں ہوں، جب ملے گی کر لوں گا انشاءاللہ، اور اسی چینل پہ بتاؤں گا. عجیب باتیں کرتے ہو. میں کہا خواہ مخواہ سسرال کو تم نے سسرائیل بنا دیا. او سسرال کو سسرال ہی رہنے دو، سسرائیل مت بناؤ اسے. لوگ سسرائیل سے اتنا ڈرتے، اسرائیل سے اتنا نہیں ڈرتے. عجیب بات ہے کہ آپ نے کی ہے. میں کہا میں تو تلاش میں ہوں. میں انکار کب کرتا ہوں؟ میں نے کہا. اس کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں تھا مجھ پہ بات کرنے. اور یہ بھی میں نے خالی خولی باتیں نہیں کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
لا الہ الا اللہ. اور میں نے کہا بھائی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, میری بھی بہنیں ہیں, میری بھی ماں ہے. پھر میں نے ہائی کورٹ کے اسٹیج پہ بھی کہا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو کان کھول کے سن لیں, ایک نہیں دو نہیں 5 بہنیں میری, اگر میرے 5 بہنوں ہیں تو وہ میرا بیان بھی سن رہے ہیں. ہم نے اسلام کو اتنا ہی لیا جتنا میرے مفاد سے نہ ٹکرائے, میرے مفاد کے مطابق ہو. جو میرے مفاد سے ٹکرائے میں اسلام کے اس حصے کو نہ عمل کرتا ہوں نہ بیان کرتا ہوں. اب ہمارے علاقوں میں قومیت چلتی ہے, یہاں بھی ہے قومیت, کوئی کم نہیں ہے یہاں بھی. یہاں آپ نے قومیت دیکھنی ہو تو دیکھیں کہ سیاسی پارٹیاں جب اپنی ٹکٹ تقسیم کرتی ہیں تو جس علاقے میں جو قوم زیادہ ہوتی ہے اسی کو وہ ٹکٹ دینے کی کوشش کرتی ہیں. یہی تو قومیت ہے, اور کیا. تو ہمارے علاقے میں بھی قومیت چلتی اس طرح. تو ہمارے وہ علماء جو قوم پرست ہوتے ہیں نا وہ قومیت پہ بیان ہی نہیں کرتے. جو قوم پرست ہوتے ہیں نا وہ قومیت پہ بیان ہی نہیں کرتے. آپ اندازہ کر لیں کیوں قومیت پہ بیان کریں گے تو اپنے اوپر ضرب پڑتی ہے. بہت دیر ہو گئی. اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات آپ سے کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے دعوت میں بڑی تاثیر رکھی ہے. ہر مسلمان پیدائشی داعی ہوتا ہے, بلکہ اسی سورہ رات کے آخری رکوع کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے دعوتی فتوحات کو جہادی فتوحات کے رنگ میں پیش کیا ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها, یہ مشرکین مکہ دیکھتے نہیں ہیں ہم سرزمین مکہ کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, ہم اپنی سرزمین پہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں, ہر طرف سے گٹاتے چلے جا رہے ہیں. اسلام کا جغرافی بھی بڑھا رہے ہیں اور اس کی تعداد بھی بڑھا رہے ہیں. ان کا جغرافی بھی گھٹا رہے ہیں, ان کی تعداد بھی گھٹا رہے ہیں. دعوت اتنی مضبوطی سے پھیل رہی تھی. جہاد تو مدینے میں آ کر ہوا ہے نا. تو اس آج کے اس دور میں ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار, خواتین و حضرات, میری مائیں بہنیں اور میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کی قسم پلے مان لے دعوت بہت بڑا ہتھیار ہے. دعوت دیں گے آپ کے غیر آپ کے اپنے بن جائیں گے, دعوت چھوڑ دیں گے آپ کے اپنے آپ کے غیر بن جائیں گے. دعوت چھوڑ دیں گے بیٹا بھی کل آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا, بیٹی بھی چلی جائے گی. اور دعوت نہیں دیں گے تو ایسا ہوگا, اگر دعوت دیں گے آپ کا دشمن بھی آپ کے جوتے سیدھے کرے گا, اس کا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا. اس گئے گزرے گمراہی کے دور میں ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار دعوت کا ہے. آج صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو خاندان کا بزرگ گھر سے ایسے نکلتا ہے جیسے کوئی چور نکلتا ہے, کھڑاک نہ ہو, بیوی جاگے نہ, اولاد کا کیا کہتے ہیں آرام خراب نہ ہو, صبح اس کا ٹیسٹ ہے, ایگزام ہے, یہ ہوگا, کھڑاک بھی نہ ہو, ایسے نکلتا ہے. وہ چور ہے کہ وہ نمازی ہے؟ باپ گھر سے نکلے نماز کے لیے پورے گھر میں پتہ چلنا چاہیے کہ ہر بچہ بچی فوراً گھر میں ایسے اٹھے. میں اپنی ماں بہنوں کو کہتا ہوں جن کے نماز پڑھنے کے دن نہیں ہوتے ان کو بھی اٹھائے, خود بھی اٹھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جن کے نماز پڑھنے کے دن نہیں تو نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے ایام نہیں ہیں پھر بھی باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ جائیں, عادت بنا لیں. کیونکہ ان دنوں میں جب عادت چھوٹ جاتی ہے نا تو باقی کے ایام میں عادت بنتی نہیں ہے. ماں بھی پھر اپنی بیٹی کو نہیں اٹھاتی کہ اس کے دن نہیں ہے نماز پڑھنے کی, ضرور اٹھائیں, ضرور اٹھائیں. ہاں بیٹی اٹھے اس کو بھی اتنا پتا ہونا چاہیے باپ نے اٹھا دیا, ماں نے اٹھا دیا, میں نے وضو کرنا, نماز نہیں پڑھنی, بیٹھ جانا. سمجھ آئی بات کی؟ دعوت بہت بڑا ہتھیار ہے. دعوت دیں گے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, سنا جو چلے گا اس کی ہی چلے گی, جو نہیں چلے گا نہیں چلے گی. آج مسلمان نے دعوت دینی چھوڑ دی, کافروں کی دعوت میرے اور آپ کی جیب میں. دکھا دوں, یہ دیکھ, کافروں کی دعوت میرے اور آپ کے جیب میں. اس منبر پر بیٹھ کر یہاں میں زنا دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں, ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی دعوت کیا ہوگی؟ آج کافروں کی دعوت ہماری جیبوں میں موجود ہے. مسلمان نے دعوت چھوڑ دی تو یہ حشر نشر. دعوت بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا